وقفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے، سب سے پہلا اس نے ڈسیزن کیا کہ نعمان ابن بشیر کو کوفے کے گورنری سے ہٹا دیا، یہیں سے اس کی 2 نمبری شروع ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں پروف دیں، پروف آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ نعمان ابن بشیر صحابی تھے، ان کو پتا تھا حضرت حسین کے ساتھ تو میں کوئی نیگیٹو نہیں کر سکتا، تو نرم رویہ رکھتے تھے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم آدمی تھا۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لا کے پیش کیا گیا۔ اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے 3748 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، اور آپ لوگوں کے پیٹ میں آج تک درد ہو رہی ہے۔ دارالسلام والوں نے تحریف کر کے علیہ السلام کاٹ دیے اس میں، لیکن سعودیہ کا جو مکتبۃ شامل ہے اس میں موجود ہے، دارالکتب العلمیہ کا جو بیروت کا چھپا ہوا ہے اس میں موجود ہے، اور اہل حدیث کی جو سب سے بڑی سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی sunna.com اس میں موجود ہے، اسلام 360 میں موجود ہے، اور اس میں بھی عربی میں علیہ السلام ہے، اردو میں مولوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے تحریف۔ یہ ہے تحریف۔ تو سر جب آپ چوری کریں گے نا اتنی سی بھی، تو اللہ نے ایک بلا آپ پہ چھوڑی ہوئی ہے، جو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکال کے پھینک دیا اور لوگوں کو بتاتی ہے یہ بخاری شریف ہے اور یہ مولانا شریف ہے۔ حسین ابن علی کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا، اس نے کچھ کلام کیا تو حضرت انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، سڑپ اٹھے، انہوں نے کہا سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا، اور یہ تھا گورنر کوفہ جو لگایا اس کام کے لیے گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں چلا، اس نے خود ڈسین کیا۔ اچھا جی مان لیا، تو جب یہ خود اس نے ڈسین کیا اس کے بعد یزید نے پھر یقیناً اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا، کیونکہ آپ تمہیں کہانی کراتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران کی ذمہ داری ہے۔ تو یزید نے پھر حسین ابن علی نبی کا بچہ جب قتل ہوا، اتنے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ، تو اس کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا۔ کوئی ضعیف روایت ہی لے آئے۔ اور اگلے دن میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے حسین سے لڑنے کے لیے جو آیا تھا وہ کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص۔ یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ وہ طوفان نوح کے اندر جو غرق ہو گیا، آپ کو پتا ہے کون تھا؟ وہ حضرت نوح کا بیٹا تھا۔ تو انو میں ہی چپیڑ مار سکتا۔ سعد ابن ابی وقاص کا مرتبہ زیادہ ہے حضرت نوح کا، تو آپ دھونس لگا رہے سعد ابن ابی وقاص کی ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو اشرم و اشرم میں سے۔ نوح کا بچہ اگر کافر نکلا ہے تو سعد کا بچہ اگر غلط نکلا ہے، وہ پھر کہتے ہیں وہ نبی کے ماموں تھے۔ وہ یار کہانیاں کرانی بند کرو۔ یہ اسی طریقے سے کہ وہ ترک رفع دین پہ کہتے ہیں ابن مسعود کا مرتبہ آپ کو پتا ہے؟ وہ ابن مسعود کا مرتبہ پتا ہے؟ ابن مسعود سے پہلے وہ ثابت بھی ہو، پھر اگلی بار مرتبے ہوں گے۔ ناموں کا روب۔ سعد ابن ابی وقاص تو سر آپ کو، ہمارے تو وہ لیڈر ہیں، میں نے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 6220، انہوں نے تو حضرت معاویہ کے ساتھ پھڈا لے لیا تھا جب حضرت علی پہ سب و شتم کروانے لگے تھے۔ سعد ابن ابی وقاص جیسا تو شیان علی کوئی نہیں تھا، آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کا بیٹا تھا۔ اس کے بیٹے کے کرتوت بھی صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ وہ ابے کو سب سے زیادہ پتا ہوتا نا میرا بچہ کیا ہے۔ ابھی تو کربلا ہوا نہیں ہوا تھا، صحیح مسلم اٹھا کے آپ جا کے نا عمر ابن سعد لکھیں اور صحیح مسلم کو سلیکٹ کریں تو حدیث آئے گی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک اونٹ سوار آیا، تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص نے کہا اے اللہ اس اونٹ سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جب وہ اترا تو ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد۔ سعد ابن وقاص تو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو شیطان کی طرح سمجھتے ہوئے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور دیکھ لیں سعد کی پھر کرامت ویژن دیکھ لیں، اور وہ آگے کہتے ہیں ابا جی سارے لوگ خلافت میں آپ بھی کوئی حصہ لے لیں، کوئی گورنر شورنر بن جائے۔ شروع تو ہی لالچی سی، اور اسی کو رہ کی لالچ دی تھی۔ میں بتا رہا ہوں تاریخ اسلام میں جو جو باتیں ہیں نا آل امیہ کی بدماشیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم۔ یہ لشکر لے کے آیا تھا حضرت حسین ابن علی کے خلاف لالچ، اس کا اثر کیا ہوا بعد میں؟ تو یہ پورا پلان ہوا تھا، اور اگر کہتے ہیں نہیں یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا تو بعد میں پھر سزا دینی چاہیے تھی، وہ سزا نہیں دی ہے۔ الٹا اس کے اوپر آپ کو پتا ہے مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی، حالانکہ وہ پہلے بھی تلوار کے زور پہ لی تھی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے، ہماری مجبوری ہے۔ قانون نبی دا منہ ماردا ہے، قانون نبی دا منہ نہیں ماردا، تو آج تک یزید کی وکالت کر رہے ہو، لیکن ہم صرف
नबी इस्लाम को देखने की वजह से एहतराम करते हुए रदी अल्लाह अन्हु कहते थे। ये फर्क है अली के शिया में और मुआविया के शिया में। अली के शिया फिर ऐसे होते हैं, शिया पॉलिटिकल टर्म। तो अहले मदीना ने बैत तोड़ दी, जो ये पेश करते हैं बुखारी मुस्लिम से कि अब्दुल्ला बिन उमर लोगों को समझाते थे यजीद की बैत ना तोड़ो, तो वो जो जिन लोगों को समझा रहे थे उन्होंने इंजीनियर साहब की वीडियोस देख के बैत तोड़ी थी। वो कौन थे? वो बरेलवी थे, जो बंदी थे, अहले हदीस थे, शिया थे, कौन थे? सहाबा और ताबईन थे जो बैत तोड़ रहे थे। तो इससे ये भी तो साबित होता है, जिस तरह आप कहते हैं जी वो पगड़ी पे मसा हो जाता है तो फिर जुराबों पे भी हो जाएगा, क्योंकि पगड़ी भी कपड़े की होती है, जुराबें भी कपड़े की, तो इससे पगड़ी भी तो साबित होती है। आप तो नंगे सर नमाज पढ़ते हैं, आप तो लाल रुमाल रखते हैं, तो पगड़ी भी तो साबित होती है। वो जो बैत तोड़ रहे थे वो कौन थे? सहाबा और ताबईन थे। हजरत ने वो उनको रोकते थे, इसलिए रोकते थे कि उनको पता था कि जब ये बैत तोड़ेंगे तो इनके साथ वही कुछ होगा। और इसी वजह से हजरत हुसैन को भी इब्ने उमर समझाया करते। मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है ये, जो एक इन्होंने एक और छोड़ी भी है ना बात की, वो हजरत हुसैन ने 3 शराइत रख दी थी, इतनी बड़ी कहानी कराई है, उसके ऊपर मेरा क्लिप मौजूद है। मैं तो इस पे घंटों जुबानी बोल सकता हूँ। तो फिर जब वो बैत तोड़ी है तो इसने मदीने के ऊपर चढ़ाई करवा के वाकया हर्रा हुआ। बुखारी मुस्लिम में दर्जनों हदीस है किस तरह कत्ल गारत हुआ, औरतों की इस्मत दरी हुई। और फिर साथ ही इसके बाद खाना काबे के ऊपर चढ़ाई की, क्योंकि अब्दुल्ला इब्न जुबैर भी नहीं बैत कर रहे थे यजीद। खाना काबा का गिलाफ और एक दीवार डैमेज हो गई, फिर यजीद मर गया। तो फिर हजरत इब्न जुबैर ने कहा तुम्हारा शैतान मर चुका है, वापस जाओ। फिर वो वापस गए। फिर 9 साल तक इब्न जुबैर ने खिलाफत कायम की मक्के के अंदर और मदीने के अंदर। हजरत हुसैन इब्न अली के बाद इनको खिलाफत का एक मौका मिला। तो इस तरीके से ये चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन वो बात मैं मौलाना इसहाक साहब वाली करूंगा कि बात इसलिए समझ नहीं आती कि आप यजीद से शुरू करें। जब तक आप बात पीछे से शुरू नहीं करेंगे आपको बात समझ नहीं आएगी। अगर आप 1857 की जंग आजादी को नहीं समझेंगे आपको 1947 में 2 कौमी नजरिया समझ में नहीं आएगा। और जब तक 1947 में मुसलमानों की कुर्बानियों से जो मुल्क बना है वो आप नहीं समझेंगे तो आज आपको नहीं समझ आएगी कि पाकिस्तानी अवाम क्यों इस्लामी निजाम यहां पे चाह रहे हैं। इसलिए कि वो कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया इसलिए था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सेकुलर एंकर बैठ के जो बातें कर रहे हैं इनको ये कैसे समझ आए जब तक आप पीछे नहीं चलेंगे। अगर आप मुशर्रफ के दौर से शुरू करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि मुल्क सेकुलर है या इस्लामी होना चाहिए, पीछे चलना पड़ेगा। यजीद के दौर से आपको ये कहानी समझ नहीं आएगी जब तक आप पीछे नहीं चलेंगे। और पीछे जाने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि यजीद कोई आसमान से नाजिल होकर आकर तो तख्त पे नहीं बैठ गया। ये बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है टीवी के ऊपर भी कि पता नहीं यजीद कोई ऊपर से नाजिल होकर तो आके बैठ गया था किसी तख्त पे। और उसकी वजह क्या है? अगर उसको एक्सप्लोर करेंगे तो फिर और लोगों के नाम भी आएंगे और फिर अपना फिरके का नुकसान होगा। तो यजीद कोई तख्त पे अल्लाह ताला ने नहीं उसको ऊपर से पकड़ के बिठा दिया। एक पूरा सिस्टम था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 20 से 30 साल के दौरान एक ग्रेजुअली डेविएशन आना शुरू हुई, जिसका एंड रिजल्ट यह बना कि 60 हिजरी में यजीद तख्त पर आया। वो तो नुमाइंदा बन के आया उस बिगड़े हुए सिस्टम का। अब मुझे बताएं, दज्जाल डायरेक्ट आएगा? एक पूरा दज्जाली सिस्टम होगा जो दज्जाल को वेलकम कहेगा कि आइए जी आप ही हमारे लीडर हैं, वरना अकेला दज्जाल आगे क्या करेगा। इसी तरीके से यजीद जब हुक्मरान बना तो एक पूरा सिस्टम है पीछे, पूरी एक समझे कि 30 साल की 25 से 30 साल की एक डेविएशन है, जब जाके 60 हिजरी के अंदर उस बदमाश ने हुकूमत संभाल ली। तो मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक वाकया करबला के असबाब के कॉन्टेक्स्ट में इस उम्मत तक जिस बंदे ने ट्रुथ रिवील्ड किया है, सच्चाई खोलकर उरियां करके नंगी करके बताई है, एक आम फहम बंदे तक उम्मत पूरी पे एहसान है उस बंदे का। 1400 साल में इस तरह की मेहनत की यूनिक मिसाल किसी और की नहीं मिलती, और वो है मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 1979 ईस्वी। अल्लाह ताला
بحیثیت انسان ان سے جو غلطیاں ہوئی وہ معاف کریں، لیکن الحمدللہ اس حوالے سے جو ان کی خدمت ہے، وہ ایک منصف مزاج بندہ جب ان کی اس خدمت کو پڑھتا ہے تو ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ ان کی کتاب ہے خلافت اور ملوکیت۔ میں اس کو کہتا ہوں یہ علمی ایٹم بم ہے، اور یہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آئی خدمت، جو ڈاکٹر اقبال نے سب سے پہلے صدیوں کی گراوٹ کے بعد امت کو یہ سبق دیا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد، سیکولرزم کو دین سمجھتا ہے۔ نمازیں تو ہمیں امریکہ والے بھی پڑھنے سے نہیں روکتے ہیں، تبلیغ کرنے سے بھی نہیں روکیں گے، آپ بسترے اٹھا کے لوٹے اٹھا کے جائیں وہاں نمازیں پڑھیں، لیکن جیسے ہی آپ ان کو کہیں گے نا کہ یہ باطل کا نظام غلط ہے، حسین بننے کی کوشش کریں گے، آپ کا گھاٹا اتر جائے گا۔ سیکولرزم انڈیا میں بھی اجازت ہے، سیکولرزم یہی ہے کہ مذہب اور دین آپ کا ذاتی معاملہ ہے، خوب نمازیں پڑھیں، متھے بھی گھسا دیں، آپ سب کچھ کریں، لیکن باطل کو چیلنج نہ کریں آگے سامنے کہ نظام اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو، خلافت کا نظام قائم ہو، اس پہ بات نہ کریں۔ اور ڈاکٹر اقبال نے اپنی زندگی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا، اس وقت تو مولانا مودودی کی ہارڈلی عمر 20-21 سال تھی، اس وقت ان کی جو تحریریں ان کے سامنے ہیں، انہوں نے کہا یہ بندہ امت کو لیڈ کرے گا۔ آج جو مصر میں کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک ریولوشن آئی ہے، اس کے پیچھے مولانا مودودی ہے۔ وہ اخوان المسلمین والی جو جماعت ہے، اس کی فکر ساری کی ساری وہی جماعت اسلامی کی جو 1941 میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے قائم کی۔ تو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت، یہ تو آپ ادھر جتنے لوگ 100 کے قریب بیٹھے ہیں نا جی، یہ کتاب تو خریدیں، اپنے پاکٹ منی میں سے پہلے یہ کتاب خریدیں، اور یہ سافٹ کاپی بھی PDF پہ موجود ہے، 350 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اتنے پیارے اسلوب میں اور احترام کے دائرے کے اندر اندر رہ کر لکھی گئی ہے کہ اس کی مثال دینا ممکن نہیں، لاجواب کتاب ہے۔ اور جن مولویوں نے ناکام کوشش کی ہے اس کو جواب دینے کی، انہوں نے اپنی بدنامی میں اضافہ کروایا ہے، ان کا جاہل ہونا اور لوگوں پر عیاں ہو گیا کہ یہ اتنے جاہل ہیں، غلط پراپوگنڈا کیا۔ وہ کتاب پڑھیں، خلافت اور ملوکیت، اور وہ کتاب بھائیو انہوں نے خود کو گھر بیٹھ کے، ان کو کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ کشف اور وحی نہیں ہوا، وہ اہل سنت کی ہی ہمارے اسلاف کی محنتوں میں سے انہوں نے اس کو ایک جگہ کمپائل کیا، اور مینلی 7 کتابیں ہیں تاریخ کی اہل سنت کی اتھینٹک اسناد کے ساتھ، جن سے انہوں نے یہ سارے واقعات لے کر اس کو ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ نقل کیا، اور جہاں جہاں اس کانٹیکسٹ میں احادیث آئیں انہوں نے الحمدللہ احادیث کی کتابوں کے بھی حوالے دیے، اور اس میں جو کمی تھی وہ الحمدللہ میں نے پوری کر دی، وہ میں آگے بتا دیتا ہوں۔ اور وہ 7 کتابیں کون سی ہیں وہ آپ سن لیجئے، چونکہ عربی زبان کے اندر لکھی گئی ہیں، مولوی اس کا ترجمہ ہی نہیں تھے ہونے دیتے، ابھی بھی بہت کم کتابوں کا ان میں سے ترجمہ ہوا ہے، ورنہ مولویوں کے پول کھل جائیں گے، یہ روٹی والا چکر ختم ہو جائے گا۔ تو پہلی اسلام کی تاریخ جو اہل سنت میں امام ابن جریر الطبری رحمت اللہ علیہ المتوفى 310 ہجری، ہمارے اسلاف میں سے تاریخ تبری انہوں نے لکھی، یہ اہل سنت کے امام تبری ہیں، ایک اہل تشیع کے بھی امام تبری ہیں، یہ اہل سنت کے امام تبری ابن جریر، جن سے ابن کثیر نے سب کچھ نقل کیا ہے۔ دوسری کتاب جو ہے الاستیاب، امام ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ المتوفى 463 ہجری، کمال کتاب لکھی ہے، اکثر حوالے مولانا مودودی نے اس کتاب سے دیے۔ تیسری کتاب تاریخ دمشق ہے، ابن عساکر رحمت اللہ علیہ المتوفى 571 ہجری ان کی۔ چوتھی کتاب اسد الغابہ، 8000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات زندگی اس میں جمع کیے گئے، شکر ہے یہ ترجمہ ہو گیا، 3 جلدیں موٹی موٹی زخیم جلدوں میں 8000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات زندگی اس کتاب میں ہے۔ اسد الغابہ امام ابن اسیر رحمت اللہ علیہ المتوفى 630 ہجری، یہ ان کی کتاب ہے۔ 5ویں کتاب ہے تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، بڑی مشہور کتاب، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ المتوفى 774 ہجری۔ اور 6ٹھی کتاب تاریخ ابن خلدون، امام ابن خلدون رحمت اللہ علیہ المتوفى 808 ہجری ان کی۔
اور 7ویں کتاب الاسابہ ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفى 852 ہجری، جو اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کے ہاں متفقہ طور پر بزرگ مانے جاتے ہیں۔ یہ تمام لوگ ان تمام کتابوں کے الحمدللہ انہوں نے پورے ریفرنسز دیے ہیں، لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو لوگ رد کرتے